بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ پروگرام ازالہ شبہات کے سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے میری ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور نور ٹی وی کے بانی حضرت علامہ قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب کو صحت و تندرستی سے نوازے اور نور ٹی وی کی صورت میں جو انہوں نے ایک عظیم نور پوری دنیا کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے۔ گزشتہ دروس میں نے مسئلہ نور و بشر کو چھیڑا ہوا ہے اور اس میں چونکہ نور کا بار بار تعلق آتا ہے تو یہ نور ٹی وی پر ہی پروگرام ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ شبہات جن کے جو شبہ کے طور پر ان کو شرک کہا جاتا ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ وہ شرک نہیں ہے، لیکن یہ جو نور و بشر کا ٹاپک ہے اس میں چونکہ لفظ نور بار بار آتا ہے اور یہ نور ٹی وی ہے، تو اس لحاظ سے مجھے اس ٹاپک کے بیان کرنے میں خاصا لطف آ رہا ہے، ایک ایکسٹرا لطف آ رہا ہے۔ الحمدللہ دوسرے ٹاپکوں میں بھی لطف تھا، تو اس میں ایک ایکسٹرا لطف ہے کہ وہ نور کا لفظ نور ٹی وی کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، پچھلے دو پروگراموں میں نے اس جو ٹاپک کے حوالے سے ہیں، نور کے حوالے سے میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نور مانتے ہیں اور وہ ایک خاص معنی میں نور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا اور وہ ساری مخلوقات کی تخلیق کا سبب بنے، اور جو پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کن فرمایا اس کن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیدا ہوئی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں، تو ہم اس کو کیا جانیں کہ وہ کس طرح سے ہے، ہمارا ایمان تو اس پر بلا کیف ہے۔ ہم تو بس یوں کہتے ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے۔ ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا کوئی جز یا پارٹ ہیں۔ بس وہ میں نے پچھلے گفتگو میں کن کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا۔ اس کے بعد دو آیتیں میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی جن سے استدلال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اول پیدا فرمایا ہے۔ آج بھی اسی موضوع کو میں آگے لے کر چل رہا ہوں، دیگر آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اول ہیں۔ لیکن پچھلی بار میں نے اس شبہ کو دور کیا تھا کہ جو یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب حضور کو اول کہا جائے گا تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں هو الاول حضور کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو اول لفظ ہے وہ خدا ہونے کے معنی میں ہے، اور مصطفیٰ کے لیے جو اول ہم کہہ رہے ہیں یہ مخلوق ہونے کے معنی میں ہے، یعنی وہ خالق ہونے میں اول ہے، اور ایسا اول کہ جس کی کوئی اولیت کی ابتدا نہیں ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اول ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اول فرمایا، اول ہیں، تو وہ اول اس معنی میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق یونیورس کو پیدا کیا تو وہ اس میں اول ہیں۔ تو ان باتوں کو میں نے تفصیل سے عرض کر دیا تھا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول ہونے کے بارے میں جن آیات سے
اشارہ ملتا ہے ان کو میں عرض کرتا ہوں، ان کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جس آیت کی میں تلاوت آج کر رہا ہوں وہ یہ آیت ہے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہ آیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو یہ وہ آیت نہیں ہے کہ جس سے میں استدلال کر رہا ہوں، یعنی 208 میں یہ کوئی نیا استدلال ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، نہیں، یہ وہ استدلال ہے کہ جس کو اس آیت کی تفسیر میں امام طبری، علامہ قرطبی، حافظ ابن کثیر اور قاضی شوکانی تک نے اس آیت سے یہی استدلال کیا ہے، اور وہاں انہوں نے ایک روایت بھی ذکر کی ہے، اس کا بھی میں بعد میں تذکرہ کرتا ہوں۔ جب یعنی میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے یہ استدلال ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ میں ہی اس سے کر رہا ہوں، نہیں، یہ کامن استدلال ہے، اور آیت کی تلاوت کریں تو اس سے وہ بات خود بخود سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کسی نے نہ بھی استدلال کیا ہو تو اس آیت سے وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ، اور یاد کرو، سبحان اللہ، یاد اس کو کرایا جاتا ہے جو اس موقع پر موجود ہو اور اس کا علم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدے کی اب جب تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے تو یہ وعدے دو قسم کے قرآن میں آئے ہیں نبیوں سے لینے کا، ایک کا سورت آل عمران میں ذکر ہے اور ایک کا سورہ احزاب میں ذکر ہے۔ آل عمران میں جو وعدہ تھا وہ اور طرح کا تھا، اس کا آگے جا کر بیان آتا ہے۔ یہاں تمام نبیوں سے وعدہ لینے کے بعد پہلے تمام مخلوقات سے، پھر تمام نبیوں سے، پھر ان نبیوں میں سے 5 وہ نبی جو اولو العزم رسول ہیں، ان 5 سے وعدہ لیا گیا کہ تم نے دنیا میں جا کر میرا پیغام پہنچانا ہے۔ تو وہ جو وعدہ لیا گیا اس کا جو سٹائل ہے اس آیت کے اندر وہ قابل دید ہے اور قابل توجہ اور ایمان تازہ کرتا ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی ایمان تازہ کرتی ہے، لیکن یہ خاص معنی میں یہ ایمان تازہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں نے وعدہ لیا نبیوں سے من النبیین میثاقہم، اور اس کے بعد سنیے جو خاص نبیوں کا ذکر آیا وہ ہے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت نوح۔ اس کی آیت کی رفتار دیکھیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبیوں سے وعدہ لیا، من کا، اور تجھ سے وعدہ لیا، ومن نوح، اور نوح سے وعدہ لیا، وابراہیم، اور ابراہیم سے وعدہ لیا، وموسیٰ، اور موسیٰ سے وعدہ لیا، وعیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بڑا مضبوط قسم کا سب سے وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا کہ تم نے جا کر دنیا میں تبلیغ کرنی ہے اور میرے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب اس آیت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کا استدلال ہے وہ یوں ہے کہ اگر دنیا میں انبیاء کی آمد کو دیکھو تو حضرت نوح پہلے آئے ہیں، پھر حضرت ابراہیم آئے ہیں، پھر حضرت موسیٰ آئے ہیں اور حضرت عیسیٰ آئے ہیں۔ تو جب نبیوں سے وعدہ لیا گیا تو اس کی ترتیب تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے نوح سے وعدہ لیا، ابراہیم سے لیا، موسیٰ سے لیا، عیسیٰ سے لیا، ومن کا، اور تجھ سے لیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن انداز اس کا اور ہے۔ فرمایا من کا ومن نوح، تجھ سے پہلے وعدہ لیا،
پھر نوح سے لیا، پھر ابراہیم سے، پھر موسیٰ سے، پھر عیسیٰ سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو حضور سے پہلے وعدہ لے رہا ہے، حالانکہ آمد کے اعتبار سے تو پہلے نبی پہلے ہیں، تو حضور سے کیوں وعدہ لیا گیا؟ تو جن مفسرین کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ سب اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ آمد میں حضور آخر میں ہے، مگر پیدا ہونے تخلیق میں سب سے پہلے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن کا، پہلے تو جسے وعدہ لیا، بعد میں موسیٰ سے لیا، نوح سے لیا، ابراہیم سے لیا، کیونکہ حضور پیدائش میں کائنات میں سب سے اول ہیں۔ اور یہ وہ حدیث سب نے جو ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر حدیث، اس روایت پر ایک روایت پر اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کے اندر ایک سعید نامی بیچارہ آدمی ہے جس پر محدثین نے جرح کی ہے، اور اس جرح کا ابن کثیر نے بھی ذکر کیا، اور علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں بھی اس کا ذکر کیا۔ لیکن یہ سارے مفسر اس آیت کی تفسیر میں جو کمزور ضعیف روایت کو لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کمزور ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کی تصدیق خود قرآن میں اس آیت کے اندر موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ من کا کہہ کر حضور سے پہلے وعدہ لے رہا ہے تو لامحالہ اس کا معنی ہے کہ وہ روایت صحیح ہے، اگرچہ سندن وہ ضعیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کو ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ اور اس سے وہ اس کی بھی تصدیق تائید ہو جاتی ہے جو مصنف عبد الرزاق میں اول ما خلق اللہ نوری ہے کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو یہ حدیث جو ہے مجھے پتا ہے کہ خوارج اس کو قبول نہیں کرتے، وہ مانتے نہیں، اس کے اوپر بہت انہوں نے کام کیا ہے، لیکن حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ معنی کے اعتبار سے وہ روایت قابل استدلال ہے، اس کے اوپر میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ اور وہ جو روایت ہے امام عبد الرزاق نے جس کا ذکر کیا ہے کہ حضور کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور وہ لوگ اس پر شور مچاتے ہیں کہ نہیں مچھلی پہلے ہے، وہ دوات پہلے ہے، وہ قلم پہلے ہے، نور پہلے نہیں ہے، وہ روایت وہ ہے کہ جس کو تمام ائمہ نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے، لیکن بہرحال میں ان روایات کو اس باس میں نہیں پڑھتا، میں قرآن کریم کی وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں جن سے حضور کے اول ہونے کا اشارہ ملتا ہے، بلکہ صراحت ملتی ہے۔ اشارہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض وہ مقامات ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے، لیکن یہ سورۃ احزاب کی جو وہ من کا والی بات ہے اس سے اشارہ نہیں، یہ تو عبارت النص ہے، یہ تو ظاہر ملتا ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام ہی اللہ کی مخلوق ہے، مگر نہ ماننے والوں کا کیا علاج کیا جائے، وہ نہیں مانتے۔ اب میں قرآن کریم کی دوسری آیت تلاوت کر رہا ہوں آج کے درس میں، جس سے حضور کے اول ہونے کا اشارہ ملتا ہے اور استدلال ہم کرتے ہیں۔ یہ آیت سورۃ النساء کی ہے اور آیت نمبر 65 ہے، اور ناظرین میں سے مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ آیت زبانی یاد ہے، کیونکہ اس کو ہم اکثر و بیشتر وعظ میں، تبلیغ میں، تقاریر میں اس آیت کو پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، حضور کو اللہ فرما رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں حاکم نہ مان لیں۔ آیت آگے بھی ہے لیکن میرا استدلال صرف پہلے لفظ سے ہے، اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے، میں ٹائم نے مجھے اجازت دی تو میں وہ بھی عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے، اب پورے قرآن کو پڑھ لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں فرمایا کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے، یہ صرف حضور ہی کو فرمایا۔ اب حضور ہی کو جو فرمایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل نظر، اہل علم، اہل معرفت، بزرگان دین اور اولیاء اللہ جو اس سے نکالتے ہیں بات کے جو استدلال ملتا ہے
کہ حضور اول ہیں وہ اس لیے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی یوں قسم کھائی اپنی کہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے، تو تیرے رب کی قسم حضور کیوں کھائی ہے؟ وہ استدلال یوں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے جہانوں کا، اور رب کا معنی ہے پالنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پالتا ہے، عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، ان کو پالتا ہے، نگران ہے، وہ انعام فرماتا ہے۔ میں اس کا کروڑ شکر کرتا ہوں کہ وہ میرا بھی رب ہے، مجھے بھی عطا فرماتا ہے، مجھے بھی پالتا ہے، مجھے بھی دیتا ہے، جو میری ضروریات ہیں وہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ آپ کی وہ آپ کا رب ہے، آپ کی ضروریات بھی پوری فرماتا ہے، آپ کو بھی وہ عطا فرماتا ہے، آپ کا رب ہے، آپ کو بھی پالتا ہے۔ مگر ہمیں جو پالا ہے اس نے، وہ ایک لمٹ کے اعتبار سے ہے، ہماری لمٹ کے اعتبار سے۔ کسی کو اس نے پالا ہے 50 سال، اگر عالم ارواح کی ہماری زندگی کو ملا لیں تو یوں کہہ لیں لاکھوں سال۔ وہاں جب ہم عالم ارواح میں تھے، جس خوراک کی ہمیں ضرورت تھی وہ عالم ارواح میں بھی ہمیں وہ خوراک مہیا فرماتا تھا، اور جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں جو ضرورت ہوگی وہ بھی مہیا فرمائے گا۔ کیوں؟ رب جو ہوا رب العالمین ہے نا۔ لیکن حضور کو بھی رب نے پالا ہے، حضور کا بھی وہ رب ہے، مگر اہل معرفت کہتے ہیں کہ حضور کی جو اللہ نے قسم فرمائی ہے نا کہ فلا و ربک، تیرے رب کی قسم ہے، وہ اس لیے ہے کہ پالا تو سارے جہان کو ہے، پالتا تو سارے جہان کو ہے، مگر سب سے پہلے چونکہ حضور کو پیدا کیا تھا تو سب سے پہلی خوراک جو دی تھی وہ حضور کو دی تھی۔ اب حضور کا نور پہلے رہا، حضور کی روح پہلے رہی، حضور کی ذات پہلے رہی، ابھی باقی کائنات کا رب وہ بعد میں ظاہر ہوا، ان کو بعد میں عطا کرنے لگا، ان کو بعد میں پالنے لگا، مگر حضور کو پہلے پالا۔ تو امام عبدالرزاق کی اگر روایت کو 1 منٹ کے لیے آپ مان لیں تو یوں بنتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں ملین سال پہلے صرف حضور کو پالا، بعد میں ساری کائنات کو پالا۔ تو قرآن سے صرف میں کہہ رہا ہوں نور کے حوالے سے، ورنہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے نا کہ وہ پالتا ہے۔ پہلے سب کو حضور کو پالا، تو ملین ٹریلین ایئر حضور کو پالتا رہا، پھر ان سے نور کے قطرے نکلے، کائنات کو بنایا، پھر ان کو پالا۔ اب پالا تو حضور کو بھی ہے، پالا دنیا والوں کو بھی ہے، لیکن فرق اتنا ہے، رب فرماتا ہے فلا و ربک، مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ اس سے معنی یہ نکلتا ہے پالا تو میں نے سب کو ہے، پر اے میرے حبیب جتنا میں نے تجھے پالا ہے اتنا کائنات میں کسی کو نہیں پالا، لہٰذا مجھے تیرے رب کی قسم ہے، کیونکہ میں نے تجھے بہت ہی پالا ہے، بہت ہی عطا کیا ہے۔ چونکہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ مصطفیٰ کو پہلے سے دینا شروع کیا، اس لیے فرمایا مجھے تیرے رب کی قسم ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو ہی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہاں رب کی ایک میں اور بات کر دوں، یہ رب کے معنی پر میں نے کئی چیزیں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ قرآن میں سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے اور حضور کا بھی رب ہے، ان کو بھی پالا، ہم سے زیادہ عرصہ پالا، کائنات سے زیادہ عرصہ پالا، اس لیے ان کی قسم اٹھائی۔ اس سے اولیت کا استدلال ہوتا ہے۔ اور سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے اتنا دوں گا، تیرا رب تیرے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اور یہاں بھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، رب کا لفظ ہے، اور ایک اس کے خاص ہاتھ لفظ ہے جو بڑا ایمان افروز، فَتَرْضَىٰ، کہ تو راضی ہو جائے، اور ساتھ رب کا لفظ ہے۔ اور یہاں بھی فلا و رب کا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، سب کو ذرا جوڑیں اکٹھا کر کے، رب کو جوڑیں، الفاظ کو جوڑیں۔ تو ہمیں وہ رب عطا فرماتا ہے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں پالتا ہے، اس نے خود اپنی رحمت سے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
الا علی اللہ رزقھا، جو بھی چلنے والے ہیں ان کو روزی اس نے عطا کرنی ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ ہمیں رب دیتا ہے کہ ہمیں وہ پالے، ہمیں رب دیتا ہے ہمیں وہ بڑھائے، ہمیں رب دیتا ہے ہماری ضروریات کے لیے، ہمیں رب اس لیے دیتا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، چونکہ وہ رب اگر دینا تو وہ رب نہیں، اب ہمیں وجہ دیتا ہے وہ اور وجہ سے دیتا ہے۔ اب مصطفیٰ کو کیوں دیتا ہے؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سارے جہان کو دیتا ہوں کیونکہ میں ان کا رب ہوں ان کی ضروریات کے لیے، پر تجھے دیتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تیری طرف جو میری ربوبیت ہے تجھے میں دیتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، ان کو دیتا ہوں پالنے کے لیے۔ تو معنی یہ نکلا رب سب کا رب ہے پر مصطفیٰ کا اور طرح کا رب ہے، کیونکہ جب وہ ان کو دیتا ہے تو ان کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے، ہمیں اس لیے نہیں دیتا کہ ہم راضی ہو جائیں۔ ویسے ہماری فطرت یہ ہے ہم تو راضی ہوتے ہی نہیں، لیکن ہمیں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ ہم راضی ہو جائیں، نہیں، کوئی راضی ہو یا نہ ہو یہ اس کی مرضی رہ گئی، بس اس نے رب ہونے کی وجہ سے دینا ہے، پر مصطفیٰ کو دیتا ہے جب وہ راضی ہو جائیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ حضور کو دیتا رہتا ہے، دیتا رہے گا جب تک وہ راضی ہو جائیں۔ کب راضی ہوں گے؟ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین مختلف احادیث لائے ہیں اس لفظ کو واضح کرنے کے لیے کہ فترضیٰ کا کیا معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر ایک کو رب دیتا ہے، پر آگے سے کوئی ایسے نہیں کہتا کہ بس اب پورا ہو گیا، رب کی عطا کو کوئی ایسے نہیں کہتا کیونکہ وہ رب ہے، لیکن وہ حدیث کا ذکر کیا ہے کہ وہ حدیث ساری امام مسلم نے کتاب الایمان باب الشفاعت میں ان کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا۔ اب وہاں سے جب سے حضور پیدا ہوئے رب ان کو دینے لگا ہے کہ وہ راضی ہوں، دیتا ہے، قیامت کے دن آئے گا پھر بھی دے گا، اب سفارشیں شروع ہو جائیں گی، شفاعت حضور فرمائیں گے، رب دے گا۔ تو حضور سے صحابہ نے پوچھا آپ کب راضی ہوں گے کہ آپ کا رب آپ کو دینا بس کرے؟ کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ حضور نے فرمایا ہاں جب مجھے شفاعت کا اذن ملے گا میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا، تو رب یہ بھی رب کا دینا ہوگا، یہ بھی اس کا پالنا ہوگا، بس وہ دیتا جائے گا، اس کی عطا آتی جائے گی۔ جب سب جنتی جن کو میں نے لے جانا ہے میرا نام لیا میرے رب کے ساتھ، جب وہ سب چلے جائیں گے جہنم میں کوئی رتی کے برابر جس کے اندر ایمان کا رتی کے برابر ایمان ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا، تو میں کہوں گا یا اللہ بس اب تیری عطا مل گئی میں راضی ہو گیا۔ تو رب دیتا ہے مصطفیٰ کو اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو لفظ رب سے بھی استدلال ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیرا رب ہوں اور تیرے رب کی قسم ہے، اس سے بھی حضور کی اولیت کی دلیل ملتی ہے۔ آگے سورۃ اعراف اور آیت 172 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جب تمام ارواح کو نکالا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ، یعنی ابھی دنیا میں لوگ آئے نہیں ہیں، لیکن اللہ اس وقت اللہ نے لوگوں سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو ہم سب نے کہا تھا تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس وقت کو یاد کرو کہ کیا میں اب حضور کو کہا اس وقت کو یاد رہو، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم ہم نے وعدہ کیا تھا مگر ہم آ کر بھول گئے، مگر مصطفیٰ اس جہان میں آ کر نہیں بھولے، ان کو یاد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے وعدہ لیا۔ اب تیرے رب نے پھر کہا، بات اس وقت کی ہے اور پھر کہا جا رہا تیرے رب نے، کہ تیرے رب نے یہ وعدہ لیا، تو معلوم یہ ہوا یہاں پر جو میں استدلال کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ استدلال حضور کی اولیت کا کیسے نکلتا ہے۔ یہاں سے میں نے جیسے کہا تھا کہ میں استدلال نہیں نکال رہا، یہ نکل رہے ہیں، نکلتے چلے آ رہے ہیں، علماء نے نکالے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے خصائص کبریٰ کے اندر یہ نقل کیا، اور تفسیر ابن ابی حاتم سے کہ امام ابن ابی حاتم الرازی یہ مفسر ہیں اور یہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اپنی سند سے، تفسیروں سے لے کر نہیں،
مثلا جیسے حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے در منصور، تو وہ تفسیر معصورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف کتابوں سے اکٹھا کرتے ہیں، ابن ابی حاتم نے بیان کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، طبری نے کیا، وہ اس طرح سے لیتے ہیں۔ لیکن جو امام طبری ہیں اور امام ابن حاتم الرازی مفسر ہیں، ان کی تفسیریں وہ ہیں کہ یہ کسی سے نہیں لیتے، یہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد نے ان کو ان کے استاد نے ان کو ان کے استاد نے یہ بتایا، پھر وہ صحابہ اکرام تک سند جاتی ہے یا تابعین تک جاتی ہے، تبع تابعین تک جاتی ہے، تو یہ ان مفسرین میں سے ہیں جو سند سے لکھتے ہیں۔ تو امام ابن ابی حاتم الرازی، علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر جب ان کا تذکرہ کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں یہ نیک ولی اللہ اور ابدالوں میں سے تھے۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، ہم نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے پوچھا، تیرے رب نے وعدہ لیا، تو وہ کہتے ہیں تیرا رب کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرا رب تیرا رب تیرا رب قرآن میں فرمایا ہے کہ جب اللہ نے کہا نا تھا میں تمہارا رب ہوں، کیا میں تمہارا رب ہوں، تو لوگوں کی صفیں کھڑی ہوئی تھی عرفات کے اندر، سارا جہان موجود تھا اور مصطفیٰ سب سے آگے کھڑے تھے۔ اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب باقی کی مخلوقات خاموش کھڑی ہے، سب سے پہلے جس نے آواز نکالی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ کہنے لگے قالوا بلا، یا اللہ تو میرا رب ہے، چونکہ رب کی یا اللہ تو ہمارا رب ہے، اس کی سب سے پہلے جس نے اقرار کیا وہ مصطفیٰ کی ذات تھی۔ لہٰذا مصطفیٰ علیہ السلام کی اولیت کا اس آیت سے اس معنی میں استدلال ہوتا ہے کہ حضور سے۔ یہاں پر ایک ذوق کی بات میں آپ کو بتا دوں، امام احمد رضا خان القادری محدث بریلوی علیہ الرحمہ کا ایک نعتیہ شعر ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں اور ممکن ہے ناظرین میں سے گنگناتے بھی ہوں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اس کی کئی تشریحیں کی گئی ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ ان میں سے ایک تشریح یہ ہے، امام احمد رضا خان محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو اقرار کرنا تھا، وہ امام ابن حاتم الرازی کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، کیا میں تمہارا رب ہوں، تو جب حضور نے کہا نا ہاں تو ہمارا رب ہے، اب حضور کے کہنے سے توحید کی وہ چمک نکلی۔ جب وہ چمک نکلی تو مخلوقات انسانی پر پڑی۔ اب اسی چمک میں جب سب نے کہا قالوا بلا تو ہمارا رب ہے، تو امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی رگ تڑپ اٹھی، روح تڑپ اٹھی، وہ فرمانے لگے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اے اللہ کے حبیب جب تو نے بلا کہا کائنات نے بلا کہہ دیا۔ تو حضور نے سب سے پہلے کیوں بلا کہا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی مخلوق ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا بار بار قرآن میں ربوں کا تیرا رب آتا ہے، کیونکہ جب وعدہ لیا تھا تو سب سے پہلے حضور نے ہی بلا کہا تھا۔ اور اس کے اوپر جو استدلال اہل علم نے کیے ہیں وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، ان میں سے دو تین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کر جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا۔ اب بات تو آدم علیہ السلام کے زمانے کی ہو رہی ہے، تیرے رب نے کہنے کا کیا معنی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ سب سے پہلے تھے، پھر جہان ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَبْقَى رَبُّكَ، تیرا رب، پھر بھی تیرے رب کی بات ہے۔ اور جب مقام محمود کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب تیرا رب تمہیں کھڑا کرے گا مقام محمود کے اوپر۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ رب تو سب کا ہے، سب نے بلا کہا، پر پہلے مصطفیٰ نے بلا کہا ہے، اس کے بعد چمک تو اسے پاتے ہیں، پھر چمکیں جو ربوبی اللہ کی رب کو ماننے کی چمک ہے وہ تانے کا کائنات میں پھیلی، بعد میں سب کا رب ہے وہ۔ یہاں میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک سب آیتیں ایمان افروز ہیں پر اس ٹاپک سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا
یہ سورہ 17 سے سورت بنی اسرائیل ہے اور اس کی 17 سے لے کر 20 تک آیات چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مضمون کی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے لیے اپنے کافی ہے اور وہ سب کو دیکھتا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام کی بات اور کہا کفا بربک کا، تیرا رب، پہلے کی بات لیکن تیرا رب کہا جا رہا ہے، کیوں؟ سب سے پہلے رب کو رب مانا مصطفیٰ نے ہے، اس لیے اس سے استدلال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضور ہی ہیں، مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ پھر 2 آیتوں کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، ثواب کے لیے میں 2 پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العاجلہ، کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں تو ان کو دنیا مل جاتی ہے، اور پھر فرمایا ومن اراد الآخرہ، اور کچھ لوگ آخرت چاہتے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہیں، وہ آخرت چاہتے ہیں، ان کو آخرت مل جاتی ہے۔ اب 2 گروہوں کا اللہ نے ان 3 آیتوں میں ذکر فرمایا دنیا چاہنے والے اور آخرت چاہنے والے، لیکن اب جو دونوں کو اللہ عطا فرماتا ہے تو اب سٹائل دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اے میرے حبیب وہ جو فقط دنیا چاہنے والے ہیں، وہ جو آخرت چاہنے والے ہیں، یہ کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ، وہ اور یہ کون ہیں؟ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ان دونوں کی اوپر تیرے رب کی عطا ہے، تیرے رب کی عطا ہے۔ اب سبحان اللہ، جہاں جہاں تیرے رب کی عطا ہے، یہ اس لیے کہا ہے کہ مخلوق کے اول مصطفیٰ علیہ السلام ہے، خدا کے کن کی پہلا اظہار مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اب جب سب کے رب ہو گئے، سب کی اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، پھر اللہ تعالیٰ سب کو رب فرمانے لگا اور ہے، لیکن فلا وربک کا قسم کھا کر جو فرمایا وہ صرف مصطفیٰ علیہ السلام کو فرمایا، کیونکہ سب سے زیادہ انہی کو پالا ہے۔ جب یہ بات شروع ہو گئی تیرا رب، اب جب اس حضور کے بعد بات آئی پھر تو لائن لگ گئی نا۔ قرآن کو آپ دیکھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب ملائکہ تباہ کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے حسین انداز میں فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم کے پاس گئے، تو جب ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں قوم کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، وہ میرا پیارا ابراہیم ہم سے لڑ پڑا، ہم سے جھگڑنے لگا، پیار کا جھگڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابراہیم، اے ابراہیم آردن حاضا، اب چھوڑ دے معاملے کو، انہو قد جاء امر ربک، اب تیرے رب کا امر آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا تیرے رب کا، لیکن یہ اس آواز کے بعد کی بات ہے۔ یہ آیات میں اس لیے تلاوت کر رہا ہوں تاکہ یہ کوئی نہ کہہ دے کہ دوسروں کو بھی تو کہا ہے نا تیرے رب، نہیں، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ اب پروسیجر چل پڑا ہے، اولیت کی یہاں بات نہیں ہے، قسم کھانے کی بات نہیں ہے، وہ صرف مصطفیٰ کے لیے ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انی انا ربک فاخلع علیک، میں تیرا رب ہوں، بے شک میں تیرا رب ہوں، اپنے شوز جوتے اتار دے اور میری بارگاہ میں آ، انک بالواد المقدس طویٰ، یہ پاک جگہ ہے۔ انی انا ربک، ربک کا کہا تیرا رب، پر یہ اور طرز کا ہے، وہ جو مصطفیٰ کے لیے کہا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ فَلَا وَرَبِّكَ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ان دونوں میں فرق ہے۔ کیوں؟ رب تو انبیاء کا بھی رب ہے، رب مصطفیٰ کا بھی رب ہے، پر ان کا رب بعد میں بنا ہے، بننے کا یہ معنی ہے کہ ان کو بعد میں معرفت آئی ہے، پہلے رب کی معرفت مصطفیٰ کو آئی ہے۔ پہلے مصطفیٰ کو کیوں معرفت آئی ہے؟ کیونکہ وہ خدا کی تخلیق اول ہیں، اس لیے ان کو پہلے آئی ہے۔ مریم کو فرمایا یا مریم اقنتی لربک، مریم اپنے رب کے آگے جھک جا، بعد میں تو وہ سب ہیں لیکن چمک تو اس سے پاتے ہیں، سب پانے والے اول جو ہیں وہ مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ استدلال تھا جو میں نے آپ کے سامنے لفظ رب سے کیا کہ حضور علیہ السلام سب سے پہلی تخلیق ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی، چونکہ جب وہ پہلی تخلیق تھی، اب اس وقت نہ ہوا تھی، نہ مٹی تھی، نہ پانی تھا، اب جب سب سے پہلے وہ بنیں گے تو کیا ہوگا؟ لا محالہ نور ہوگا، اور نور ٹی وی پر بیٹھ کر نور مصطفیٰ کی باتیں ہوں گی، کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں، اس لیے میں ان آیات سے استدلال کر رہا ہوں۔ اب دوسرا اس کے بعد
جو قرآن کریم کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے اور کرتے ہیں، میں ان آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ وہ یوں ہے کہ دوسری آیات میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اول قرآن میں فرمایا۔ اب جب اول فرمایا تو ظاہر اول کا مطلب تو اول ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر تو مجھے ضرورت نہیں ہے ان آیات کی پیش کرنے کی، لیکن پھر بھی ایک دو چیزیں میں آپ کے دو آیتیں پیش کر دیتا ہوں۔ اول کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، وہ جو سبقت کرنے والے اول تھے، من المہاجرین والانصار، جو اول سبقت کرنے والے تھے۔ تو اول کا معنی پہلا ہے۔ اور هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو پہلے حشر کے وقت گھروں سے نکال دیا۔ اول یعنی اول کا مطلب اول ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے قرآن سے دو آیتیں جو ہیں وہ پیش کر دی۔ اول حشر ان کا کیا ہوا تھا کہ پہلا حشر یہ تھا ان کو مدینے سے نکال دینا، یہ پہلا حشر تھا۔ دوسرا حشر کیا ہے؟ پھر خیبر سے فلسطین کی طرف نکال دینا۔ اور پھر آخری حشر کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن کا حشر ہے۔ اب اول الحشر جو فرمایا ہے یہ وہ یہود پر پہلا حشر آیا تھا، پہلی ان پر سزا آئی تھی، پہلی سزا، اس کو اول کہا گیا۔ تو اول کا معنی اول ہی ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اول کہا گیا۔ یہ سورہ انعام اور آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اغیر اللہ، کہو کہ کیا میں خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا مددگار بنا لوں؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں ان کو اپنا مددگار بنا لوں غیر اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر؟ یہاں میں نے اگرچہ اس پر گفتگو کر دی ہے، لیکن آگے چلنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ میں ان آیات سے استدلال کر رہا ہوں اولیت مصطفیٰ کا، لیکن یہ دو لفظ ہیں، ان کے بارے میں صرف میں آگاہ کر دوں۔ اس میں غیر اللہ لفظ آیا کہ حضور فرماتے ہیں میں غیر اللہ کو اللہ کے سوا اپنا مددگار بنا لوں، ولیہ فاطر السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ یطعم ولا یطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے، اسے تو کوئی نہیں کھلاتا۔ اب غیر اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ خوارج بڑا اس کا شور مچاتے ہیں، غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ۔ غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کے دو معنی ہیں۔ کبھی غیر اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی، اس وقت اس کا معنی اللہ کی ذات ہوتا ہے۔ اگر تو اللہ کی ذات مراد ہو تو پھر اللہ کے سوا ہر چیز غیر اللہ ہے۔ اگر بات ذات کی ہو رہی ہے، خدا کی ذات کی بات ہو رہی ہے، پھر تو ہر چیز غیر اللہ ہے۔ اس میں انبیاء، صالحین، ملائکہ، ہر چیز شامل ہے، پھر وہ سب غیر اللہ ہے، کیونکہ اس کی ذات تنہا ہے، وہ ہے ہی ایک، بس جو ایک ہے وہ تو ہے ہی ایک، اس کے ساتھ والا دوسرا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک غیر اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے، اور دوسرا غیر اللہ کا معنی ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قرب کا سبب بنتے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دوری کا سبب بنتی ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنے وہ غیر اللہ ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب بنے وہ غیر اللہ نہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہیں۔ تو لہٰذا غیر اللہ کا لفظ جب خوارج استعمال کرتے ہیں تو وہ پہلے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، دوسرے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے معنی میں استعمال کرنا غلط ہے، اس لیے کہ دوسرے معنی میں غیر اللہ کا مفہوم ہوگا بت، جن، شیاطین، پب، کلب، جوئے خانے، جوئے، یہ جتنے کام ہیں جو روکتے ہیں اس طرف سے، یہ غیر اللہ ہیں۔ باقی رہا قرآن، باقی رہا کعبہ، باقی رہا صفا مروہ، باقی رہے انبیاء، وہ تو اس کے اپنے ہیں، وہ تو فرماتا ہے یہ میرے ہیں اپنے، وہ اس کے ہیں، اس معنی میں وہ غیر اللہ نہیں ہے، لیکن ذات کے معنی میں وہ غیر اللہ ہے۔ اب دوسرا لفظ ولیہ، یہاں پر آیا کہ میں غیر اللہ کو کیوں ولی بناؤں؟ تو ولی کا معنی ہم کبھی کبھار کرتے ہیں مددگار، مدد کرنے والا۔ تو جب ہم کرتے ہیں نا مدد کرنے والا تو کہتے ہیں ولی کا معنی مدد کرنے والا کیا؟ ہاں یہاں پر اس کا معنی مدد کرنے والا ہی ہے، اس کا معنی مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دو لفظ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قل انی امرت، تم کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا اول من اسلم، کیا حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا ہوں، اول من اسلم، سب سے پہلے میں اسلام لانے والا ہوں۔ اور یہاں چونکہ انا کون اول من اسلم آیا ہے، سب سے پہلے میں اسلام لانے والا ہوں، تو اس اسلام لانے سے مراد مخلوق اور یونیورس کے اندر اسلام لانے والا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ پر حضور ایمان لائے، کیوں کہ وہ مخلوق کے اول تھے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل انا صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آیت 162 سورہ انعام، کہ تم فرما دو کہ میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، ہر چیز اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور آگے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، امرت وانا اول المسلمین، اور میں ہوں سب سے پہلے مسلمان، اللہ کے حضور جھکنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا۔ تو اول المسلمین، جب اول کا لفظ آیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کا معنی ہے حضور اول ہے۔ سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 12، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تم فرما دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا خاص بندہ اور اس کے دین کی مخلص ہو کر اس کو مانوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہی ہوں جو پہلا مسلمان ہوں۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 81 ہے، قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اگر کوئی رحمان کا بیٹا ہوتا، اے مشرکو تم جو اس کی اولاد مان رہے ہو، اگر کوئی اس کا بیٹا ہوتا تو انا اول العابدین، سب سے پہلے اس کی میں عبادت کرنے والا ہوتا، کیونکہ سب سے پہلے خدا کی مخلوق میں ہوں، اس لیے سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا بھی میں ہوتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اول جو ہے وہ لفظ آیا ہے۔ اس سے استدلال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اول مخلوق ہیں۔ یہاں پر اول کے لفظ پر ایک وہ ہوتی ہے بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا انا اول المومنین، کہ میں پہلا مومن ہوں۔ میرے خیال میں آج مجھے اس کے ٹائم اجازت نہیں دے گا، تو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس پر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اول حضور ہیں۔ اب اس کا ایک اشارہ میں آپ کو دیتا ہوں، وہ اشارہ یوں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مخلوقات اپنی قبروں سے اٹھے گی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا، اول قبر سے میں نکلوں گا، اول جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، اول جنت میں داخل ہوں گا، اول میں شفیع ہوں گا، میں شفاعت کروں گا۔ یعنی جتنی باتیں ہیں نا اگلے جہان کی، وہ اول 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 چلتی ہیں۔ تو اگر آنے والے جہان میں اول 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 مصطفیٰ ہیں، تو پیچھے جہان میں بھی اگر دیکھیں تو اول 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 ہر جگہ پہ مصطفیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ وہ استدلالات ہیں جو ان آیات سے کیے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پہلی مخلوق ہیں اور کن کا پہلا فیض ہیں۔ یہ معنی ہے نور من نور اللہ کا، یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جز ہے، نعوذ باللہ، جیسے خوارج نے وہ شرک کا فتویٰ جڑنے کے لیے اس کے اوپر لگا دیا۔ تو میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنا اس موضوع پر ٹی وی پر بیٹھ کر مجھے بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے اور موقع فراہم ہو رہا ہے، شاید اتنی تفصیل سے میڈیا کے اوپر اتنی تفصیل سے کبھی یہ بیان نہ ہوا ہو۔ جمعوں میں خطابات میں وہ تو الگ بات ہے، دروس میں، لیکن اس اعتبار سے اس سے پہلے شاید اس کی مثال نہیں ہے۔ یہ بزرگوں کا، اولیاء کا، اللہ کا فیض ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نور ٹی وی کے ذریعے سے کائنات میں یہ فیض پہنچ رہا ہے۔ تو یہ اول کا لفظ جو ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی جو دوسری گفتگو ہے اول والی، وہ میں انشاءاللہ العزیز اس کے بعد عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آگے جو قرآن کریم میں نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق کیا گیا ہے جن آیات سے، ان کا میں بیان کروں گا، لیکن وہ ابھی اسی پر ہی مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اسی کے اوپر بھی ابھی وہ پورا نہیں ہوا۔
جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔